الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام کا نام ہے بات ہے پچھلے زمانے کی۔ الحمدللہ ہر پروگرام کے اندر پچھلی قوموں کی کچھ باتیں کرتے ہیں اور اس سے سبق حاصل کرتے ہیں۔ حیرت انگیز واقعات ہیں مگر سبق آموز بھی ہیں۔ آج بات ہوگی ایک ایسی قوم کی اور ایسے شخص کی کہ جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، وہ اپنی قوم کے سمیت کیسے غرق ہوا، اس کی قوم نے کیسے کیسے عذابوں کا سامنا کیا، کیونکہ آج بات ہوگی فرعون کے زمانے کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے مصر کی سرزمین میں فرعون کا غلبہ تھا اور وہ ظلم و تکبر اور سرکشی میں اس انتہا کو پہنچ گیا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا۔ مزید یہ کہ فرعون نے اہل مصر کے مختلف گروہ بنا کر ان کے درمیان فساد و عداوت ڈال کر تقسیم کر دیا۔ ڈیوائیڈ اینڈ رول کا فارمولہ ہے، تقسیم کرو اور حکومت کرو کا انداز تھا۔ بنی اسرائیل کو اس نے کمزور کر کے اپنا مطیع و خادم بنا کر رکھا ہوا تھا۔ ان کے ساتھ اس کا سلوک یہ تھا کہ وہ ان کے ہاں پیدا ہونے والے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو خدمتگاری کے لیے زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ فرعون اور اس کی قوم کے لوگ طرح طرح کے گناہوں اور جرائم میں مبتلا تھے۔ ذرا کچھ ان کے جرائم کے بارے میں جانتے ہیں۔ کفر و شرک کرتے تھے، خدائی کا دعویٰ کرنا، تکبر و سرکشی کے کاموں میں حد سے بڑھنا، لوگوں سے زبردستی مشقت والے کام کروانا، ظلم و فساد، طرح طرح کی اذیتیں دے کر لوگوں کو ناحق قتل کرنا، جادو کرنا اور اسے سیکھنا سکھانا، بدفعلی لینا، کاہنوں اور نجومیوں کی تصدیق کرنا، حضرت موسیٰ اور ہارون اور ان پر ایمان لانے والوں سے دشمنی رکھنا اور انہیں حقیر جاننا، لمبی امیدیں باندھنا اور آخرت کا انکار کرنا، خود پسندی میں مبتلا ہونا اور دوسروں کو حقیر جاننا، منصب، قوت اور صحت و عافیت پر مغرور ہو جانا، عہد توڑنا اور احسان جتانا، اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو جانا، بنی اسرائیل کو عبادت گاہ میں نماز سے روکنا اور ان کی عبادت گاہوں کو ویران و برباد کر دینا، گناہوں پر قائم رہنا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات سے نصیحت حاصل نہ کرنا۔ یہاں ایک اہم بات قابل توجہ ہے ناظرین کہ حقیقت میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے تمام ماننے والوں کی طرف بھیجا گیا تھا۔ البتہ فرعون کے خاص ذکر کی وجہ یہ ہے کہ اس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا اور کفر میں حد سے بڑھ گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم پا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ علیہ السلام اون کا جبہ پہنے ہوئے تھے، دستے مبارک میں عصا تھا اور اس کے ایک سرے میں زنبیل لٹکی ہوئی تھی جس میں سفر کا سامان تھا۔ اس شان سے آپ علیہ السلام مصر پہنچ کر اپنے مکان میں داخل ہوئے۔ حضرت ہارون علیہ السلام وہیں تھے۔ آپ نے انہیں خبر دی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر فرعون کی طرف بھیجا ہے اور آپ کو بھی رسول بنایا ہے کہ فرعون کو خدا کی طرف دعوت دو۔ یہ سن کر آپ کی والدہ صاحبہ گھبرائیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی کہ فرعون تمہیں قتل کرنے کے لیے تمہاری تلاش میں ہے، جب تم اس کے پاس جاؤ گے تو وہ تمہیں قتل کر دے گا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام حکم الہی پر عمل کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام کو ساتھ لے کر فرعون کے ہاں پہنچے۔ فرعون کو خبر دی گئی اور صبح کے وقت آپ علیہ السلام کو بلا لیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے وہاں پہنچ کر اپنی رسالت کے بارے میں اسے بتایا۔ فرعون کے پاس جو حکم پہنچانے پر آپ علیہ السلام مامور کیے گئے تھے یہ بات بھی اسے بتائی۔ فرعون نے انکار کیا اور نشانی طلب کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اب کس طرح معجزات کا ظہور فرمایا۔ فرعون کی نشانی طلب کرنے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈال دیا۔ اچانک بالکل وہ واضح اور بہت بڑا سانپ بن گیا اور فرعون کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا، اے موسیٰ مجھے جو چاہیے حکم دیجیے۔ تفسیر ساوی میں ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا نیچے رکھا تو وہ زرد رنگ کا ایک بالدار اژدہا بن گیا۔ اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان 120 فٹ کا فاصلہ تھا۔ وہ اپنی دم پر کھڑا ہو گیا۔ اس کا ایک جبڑا زمین پر تھا اور دوسرا جبڑا فرعون کی محل کی دیوار پر تھا۔ وہ اژدہا فرعون کو پکڑنے کے لیے جب دوڑا تو فرعون اپنا تخت چھوڑ کر بھاگ گیا۔ گھبرا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اس کی قسم